बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 9 मार्च 2022 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बार्सिलोना से है कि पाकिस्तानी कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने मंगल को पाकिस्तानी कौंसलेट में एक इजलास का अहतमाम किया, जिसमें अदलिया के जजेस, नेशनल पुलिस, गुआर्दिया सिविल, मौसस स्क्वाड्रा, गुआर्दिया रुबाना के अलावा डिप्टी गवर्नर कातालूनिया कार्लोस प्रीतो ने भी शिरकत की, जिन्होंने पाकिस्तानी बरादरी के साथ बाहमी रवाबत और दो तरफ़ा ताउन के लिए कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग की कोशिशों और तजावीज़ का खैर मकदम किया। मीटिंग का मकसद पाकिस्तानी और मुकामी अदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान मुमकिन ताउन को बढ़ाना, गलत फहमियों को दूर करना, रियासत के आइन और कानून की पासदारी करना, जराइम की रोकथाम के लिए बाहमी ताउन और पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों का आयादा करना था। यूक्रेन से स्पेन आने वाले तमाम यूक्रेनियों समेत पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन के प्रोसेस में शामिल किया जाएगा और स्पेन का लीगल स्टेटस दिया जाएगा। इस हुकूमती ऐलान का इजहार स्पेन के सेनेटर रॉबर्ट मसीह-नहर ने किया। उन्होंने बताया कि स्पेन आने वाले गैर मुल्कियों को सिर्फ यूक्रेन में अपने क़याम का सबूत देना होगा। ये सहूलत यूक्रेन में लीगल, इल्लीगल अफराद और तालिब इल्मों को भी हासिल होगी। यूक्रेन से आने वाले अफराद अपना अंदराज उन रिसेप्शन सेंटर्स पर ज़रूर कराएं जो हुकूमत स्पेन ने कायम कर रखे हैं। स्पेन में पहले से मौजूद बग़ैर दस्तावेज़ात के रहने वाले यूक्रेनियों को भी इमिग्रेशन के अमल का हिस्सा बनाया जाएगा। यूक्रेन में जंग की वजह से स्पेनवी मार्केट्स में सूरजमुखी के तेल जैसी खुराक की कमी होना शुरू हो गई है, मगर सनफ्लावर ऑयल के साथ साथ अब गंदम और मक्की की किल्लत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन इन अजनास के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी को काश्त करने वाला मुल्क है और इसके साथ पैदा होने वाले तेल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा भी है। स्पेन में कुछ मार्केट्स ने सनफ्लावर और ऑयल की फ़रोख्त मुकर्रर हद के मुताबिक करना शुरू कर दी है। यूक्रेन की मक्की जानवरों की फीड में भी इस्तेमाल होती है, जिससे जानवरों की खुराक में भी कमी का सामने का खदशा है। स्पेन के महकमा सेहत ने मंगल को 23,149 नए इन्फेक्शन की इत्तला दी है, जिससे स्पेन में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,11,69,574 हो चुकी है। इसके अलावा मंगल को 285 नई अमवात भी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद वबाई मर्ज के शुरू होने से लेकर अब तक हलाकतों की कुल तादाद 1,08,59 तक जा पहुँची है। बार्सिलोना में गुज़िश्ता रोज़ 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौका पर रैलियाँ मुनक्किद की गई। सबसे बड़ा मार्च बार्सिलोना के सेंटर पासा दे ग्रासिया पर हुआ, जिस पे 15,000 अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर ख़वातीन के हकूक़ की हमायत में नारे दर्ज थे। मुजाहरे में ख़वातीन की मुलाज़मतों में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, जेंडर वायलेंस की सूरत हाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बार्सिलोना में 2003 से लेकर अब तक 104 ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद के ज़रिए कत्ल किया गया और 36 नाबालगों को माँ की ममता से महरूम कर दिया गया। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक इस अरसे में कोई भी एक साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें बार्सिलोना में जिनसी ज़्यादती का कोई जुर्म रिकॉर्ड ना किया गया हो। साल 2014 में जिनसी ज़्यादती के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज हुए। 2015 में जेंडर वायलेंस के 5 केसेस दर्ज हुए। कातालूनिया के दूसरे शहर खरोना में 2003 से अब तक कुल 27 ख़वातीन को कत्ल किया गया, जबकि इसी अरसा में कतलान शहरों लरीदा में 10 और तारागोना में 31 ख़वातीन हलाक हुई। स्पेन में कातालूनिया अंदलस के बाद दूसरा सूबा है जहां सबसे ज़्यादा जेंडर वायलेंस की बुनियाद पर कत्ल हुए हैं। कतालान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि यूक्रेन की जंग से फ़रार होने वाले तकरीबन 1200 महाजरीन कातालूनिया में मौजूद हैं और ये यूक्रेनी कारों, बसों और ट्रेनों के ज़रिए पहुँच रहे हैं और इनमें से कम 200 फ़्लाइट्स के ज़रिए कातालूनिया पहुँचे हैं। कातालूनिया में पहुँचने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन हैं और इनके हमरा उनके बच्चे भी हैं। कातालान काबीना की तर्जमान पैट्रिसिया प्लाजा ने कहा है कि यूक्रेन से आने वालों के लिए 400 बिस्तर दस्तयाब हैं और मुस्तकबिल में ये तादाद 2000 तक पहुँच सकती है। कातालान शहर मोयत दिल बायस में पुलिस मौसस स्क्वाड्रा ने रोमानिया की शहरियत के एक 35 साला शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने ऑनलाइन सेल्स चेन अमेज़न के पैकेटों से
قیمتی اشیاء چرائی ہیں جس میں الیکٹرانکس کی مصنوعات شامل ہے۔ ملزم نے قریباً 1,22,000 یورو کی اشیاء چرائی تھی۔ چوری کی یہ پولیس رپورٹ کمپنی ایمیزون کے سیکورٹی کے سربراہ نے درج کرائی تھی۔ کاتالان علاقے بلاسا دے دال میں پولیس موسس دے کوادرا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے جیون ساتھی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ خاتون زخمی حالت میں ہے اور اس کا علاج جاری ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس خاتون پر حملے کے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسپین کی عدالت نے کاتالان علاقے اولوسا دے منصرات میں ایک شخص کو جیل بھیج دیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کیا تھا اور اس کی نعش کو ایک کھیت میں دبا دیا تھا، جس کی باقیات ملنے پر اس اندھے قتل کا راز کھلا اور پتہ چلا کہ اس کو بھائی نے قتل کیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خاتون کی موت تشدد سے ہوئی تھی۔ افغانستان کے سینکڑوں باشندے جو اپنے ملک سے جنگ سے فرار ہو کر حالیہ برسوں میں یوکرائن چلے گئے تھے، اب وہاں کی جنگ میں پھنس گئے ہیں اور بہت سے پناہ کی تلاش میں نکلنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ یوکرائن میں ترک وطن کرنے والوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 کے آخر میں ملک میں مستقل رہائش کی حیثیت سے مقیم افغان افراد کی تعداد تقریباً 1,449 تھی اور 200 سے زائد عارضی ویزے کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ امریکہ میں عام صارفین کے لیے پیٹرول کی قیمت 2008 کے بعد پہلی بار $4 فی گیلن سے بڑھ گئی ہے۔ امریکی گیلن 3.8 لیٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ یوکرائن پر روسی حملے کے پہلے 3 ہفتوں میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 41 سینٹ فی گیلن اضافہ ہوا تھا، جو ایک ہفتے کے دوران سب سے بڑا اضافہ تھا۔ تیل میں اضافے کی وجہ سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بڑی گراوٹ آئی ہے۔ امریکی تیل کی قیمت $130 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جس کے بعد S&P انڈیکس 3% گر گئی ہے، جو کہ گزشتہ 16 سالوں کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ یوکرائن پر روس کے حملے کے بعد وہاں زیر تعلیم متعدد طلبہ پھنس گئے تھے جن کے لیے اپنے ممالک واپسی مشکل ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرائن میں ٹیم SOS انڈیا کے بانی نتیج سنگھ نے وہاں پھنسے بھارتی طلباء کے انخلاء کی کوشش کی تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہیں وہاں سے کیسے نکالیں۔ وہ بس یہ جانتے تھے کہ ان طلباء کو پولینڈ، ہنگری، رومانیہ اور سلواکیہ کی سرحدوں تک پہنچانے کے لیے بسوں اور دیگر گاڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے ٹور آپریٹرز کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ بسوں کا حصول ممکن ہو سکے، مگر ایک بھی نہ مل سکا۔ مگر پھر ان کی ملاقات یوکرائن میں رہائش پذیر پاکستانی شہری معظم خان سے ہوئی۔ انہوں نے کئی بار یوکرائن میں پھنسے ایسے بھارتی طلباء سے $1 تک وصول نہیں کیا جن کے پاس پیسے نہیں تھے، اور بھارتی طلباء کو یوکرائن سے نکالنے میں بھرپور مدد کی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یوکرائن میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق یوکرائن میں تقریباً 7,000 پاکستانی رہتے تھے اور جنگ شروع ہونے کے بعد کافی زیادہ کا انخلاء کر لیا گیا ہے، لیکن 24 طالب علم اب بھی یوکرائن کی سرحد کے اندر موجود ہیں۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ دارالحکومت کیف سے باہر نہیں گئے اور اپنے دفتر میں موجود ہیں، اور ایک ویڈیو بیان میں صدر زیلنسکی نے کہا کہ میں نہ تو خوف زدہ ہوں اور نہ کسی کا خوف زدہ کر رہا ہوں، میں کیف ہی میں رہوں گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے روسی تیل، گیس اور کوئلے کی درآمد پر مکمل پابندی کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مطلب ہے کہ امریکی عوام پوتن کی قیادت کو ایک اور زبردست دھچکا پہنچائیں گے۔ بائیڈن نے مزید کہا کہ ہم پوتن کی جنگ کو سبسڈی دینے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یورپی کمیشن نے 2030 سے پہلے یورپ کو روسی ایندھن سے آزاد بنانے کے منصوبے کا خاکہ تجویز کیا ہے، جس کا آغاز گیس سے ہوگا۔ یہ اعلان روس کی دھمکی کہ اگر مغرب نے روسی تیل پر پابندی عائد کی تو وہ جرمنی کے لیے اپنی گیس پائپ لائن بند کر دے گا، اس کے بعد سامنے آیا ہے۔ یورپ میں کئی مہینوں سے توانائی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، لیکن اب یوکرائن پر روس کے حملے کے بعد سپلائی کی غیر یقینی صورتحال اس مسئلے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ برطانیہ کی حکومت 2022 کے آخر تک روسی تیل اور تیل کی مصنوعات کا استعمال بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دورانیہ منڈی، کاروبار اور سپلائی چینز کو روسی درآمدات کو متبادل ذرائع سے تبدیل کرنے کے لیے وقت دے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی روسی تیل، گیس اور کوئلے کی درآمدات پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔
نے اعلان کیا ہے کہ وہ عارضی طور پر روس میں تمام ریستوران بند کر رہا ہے اور تمام آپریشن کو روک دے گا۔ اس کے علاوہ کوکا کولا، پیپسی اور دیگر کمپنیوں نے بھی روس میں اپنی مصنوعات کو بیچنا بند کر دیا ہے۔ رمضان میں عمرہ کے اجازت ناموں کا اجرا شروع کیے جانے کے بعد سعودی شہریوں اور مملکت میں موجود غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے بکنگ کرا لی ہے۔ رمضان کے ابتدائی 8 روز کے دوران مسجد الحرام میں غیر معمولی رش ہوگا۔ آسٹریلوی ٹیم کے 24 سال کے بعد پاکستان کے دورہ پر کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں مجموعی طور پر 1187 رنز بنے اور صرف 14 وکٹیں گری۔ امام الحق راولپنڈی ٹیسٹ کی دونوں اننگزوں میں سنچری بنانے والے 10ویں پاکستانی بیٹسمین بن گئے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔